ہو چکی ہے، طلاق ہو گیا، اب تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اے اللہ کے نبی، میری جوانی ختم ہو گئی، ان بچوں کو لے کر کے میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی، کوئی مسئلہ، اس مسئلے کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حل نہیں، جاؤ تم یہاں سے، تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا، جاؤ یہاں سے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، طلاق ہو گیا، حرام ہوگی تم اپنے شوہر کے۔ ایسا مت کہیے اللہ کے نبی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے مائکے میں بھی کوئی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں ان بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں؟ کوئی تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ عورت کہتی ہے کوئی راستہ نکال دیجئے۔ وہ عورت اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اما اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر تھی، میں نہیں سن سکی، مگر اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے، مگر اس عورت کی بات کو اللہ نے سن لیا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر۔ اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھی، اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں تو شاید یہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، یہ بدکاری ختم ہو جائے، یہ سماج کے اندر سے بدعنوانی ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں۔ اور جانیں گے کیسے؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے چپ، بلی آ جائے گی، چپ، کتا آ جائے گا، ماں ڈراتی ہے کتے سے، بلی سے، چوہے سے، شیر سے، کاکروچ سے۔ ماں کبھی بچے سے یہ نہیں کہتی ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، اللہ عذاب دے گا۔ اللہ، اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمان کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، یاتی بھی اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لے آئے گا۔ موبائل پر آپ نے جو دیکھا سب کلین کر دیا، براؤزر کی ہسٹری کو آپ نے کلیئر کر دیا، فیس بک کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، واٹس ایپ کے اور میسنجر کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے دنیا کی میموری سے ڈیلیٹ کر دیا، مگر آپ کے نامہ اعمال میں جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، اس کو کیسے ڈیلیٹ کر دیا؟ کل قیامت کے دن ہماری زندگی کی ریکارڈنگ کھولی جائے، قیامت کے دن ہم نہیں بولیں گے، ہمارے منہ پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کرے؟ بھئی ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں قبر میں، کبھی کبھی جب دوسری قبر کو کھودتے ہیں تو کسی کی کھوپڑی نکل جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کی ہڈی نکل جاتی ہے، تو کبھی کبھی دماغ میں سوال آتا ہے کہ اے اللہ، اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی، اس کی ہڈی الگ ہو گئی، یہ تو پورا مٹی میں مل گیا، اب قیامت کے لیے کیسے دوبارہ زندہ ہو؟ اللہ نے قرآن میں اس سوال کا جواب دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اے انسان، تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہڈیوں کو دوبارہ کیسے اکٹھا کرے گا، تجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ارے اللہ تو وہ ہے جو تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائے گا، جو فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائے گا۔ آدھار کارڈ بنتا ہے نا تو ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ عبدالغفار صاحب کے فنگر پرنٹ کی جگہ ہمارے ناظم اجلاس صاحب کا فنگر پرنٹ کام نہیں کرے۔ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے۔
اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، مگر دنیا میں کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جس کے انگوٹھے اور انگلیوں کا نشان سیم ایک جیسا ہو، سب کا الگ الگ۔ اسی لیے موبائل پر ہم لوگ جب فنگر لاک لگاتے ہیں تو ہمارے فنگر سے ہی ہمارا موبائل کھلتا ہے، دوسرے سے نہیں کھلتا ہے، سب کی انگلیوں کے نشان الگ الگ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، تمہاری انگلیوں کے پور بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، کسی اور کو نہیں لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ میں کچھ چیزیں مس ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے کیمرے میں کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی۔ اس اللہ سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، اور وہ اللہ کل قیامت کے دن ہماری تنہائی، ہم نے پبلک پلیس میں کیا کیا، ہم نے پرائیویٹ میں کیا کیا، ہم نے اکیلے میں کیا کیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، روزہ لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، حج لے کر کے آئیں گے، عمرہ لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ آپ کے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے ثوبان؟ کسی کا نام سنایا؟ عام طور سے لوگ نام نہیں رکھتے۔ ابھی بنگال کے ایک جلسے میں گیا، ایک مولوی صاحب بیچارے چندہ کر رہے تھے، انہوں نے چندے میں کہا ٹنکو نے مسجد میں اتنا چندہ دیا، رنکو نے اتنا چندہ دیا، ببلو نے اتنا دیا، گڈو نے اتنا دیا، یہ نام رکھ، انٹو نے اتنا دیا، یہ نام رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ کچھ لوگ تو بس ایسے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ علماء سے نام پوچھا کرو میرے بھائیوں، اور صحابہ کے نام پر اور نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ صحابہ کے نام پر تو آنکھ موند کر کے اپنے بچوں کا نام رکھیا، بڑا اچھا نام ہے۔ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو یا جن کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو، یہ نام نوٹ کر لو، بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ لینا، ثوبان، بہت پیارا نام ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کا نام ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی، صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھول کھول کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ بھی تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، بس ایک بات کی کمی ہے۔ کیا کمی ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اکیلے میں گڑبڑ کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے۔ جب سے یہ موبائل آیا، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، کہیں بڑا اچھا ایک میں نے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بڑا اچھا ایک میسج میں نے پڑھا کہ یہ موبائل ایسے ہی اسمارٹ فون نہیں ہو گیا، یہ بہت ساری چیزوں کو کھا کر کے اسمارٹ ہوا ہے۔ یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ رشتوں کو کھا گیا، یہ غیرت کو کھا گیا، یہ شرم و حیا کو کھا گیا۔ آج اس موبائل نے ہماری تنہائیوں کو، میرے پیارے ساتھیوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، اچھا خاصا آدمی فیس بک دیکھ رہا ہے، اب اس میں فیس بک پر ریل آ رہی ہے، اب جب ریل آنے لگی
تو اس میں ناچ گانا بھی آنے لگا، اس میں بیہودہ چیزیں بھی آنے لگی۔ اب انسان انگلی سے اس کو اسکرول کرتا چلا گیا، اب ایک چیز دیکھا اس کو اچھی لگنے لگی۔ اب فیس بک بھی بہت ہوشیار ہے، اس نے سمجھ لیا کہ آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں بار بار، اب اسی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں بار بار آپ کو دکھائے گا، اور اس طریقے سے اچھے خاصے دیندار اور نیک اور نمازی لوگوں کے گھر میں بھی آج ناچ گانا اور گندی چیزیں آج ان کے موبائل پر پلے ہو رہی ہیں، وہ دیکھ۔ میرے عزیزو، اپنی تنہائی کی حفاظت کرو، کوشش کرو کہ ہم اپنی تنہائی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ تنہائی میں کرنے والے جو گناہ ہیں میرے بھائیوں، وہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے، چونکہ آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں تقریر اور ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، اللہ سے آئیے ہم دعا کریں رب العالمین ہم سب کو آج کی اس جلسے میں جو تقریریں ہوئی ہیں، اور خاص طور سے میں نے جو تقریر کی ہے اخلاص کے موضوع پر، اللہ اس تقریر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مدرسے کے لیے جن بھائیوں نے اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، دان دیا ہے، چندہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہم میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو ہم میں سے روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کو جائز اور حلال روزی عطا فرمائے، جو ہم میں سے کسی بھی طریقے کے ذہنی اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اللہ شرک و بدعت سے ہم سب کو بچنے والا بنائے، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔